بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آشو ٹی وی پر خوش آمدید۔ اس قسط کے آغاز میں سعود کا منظر آتا ہے، جہاں گندوز عالم شاہ سے کہتا ہے کہ کیا عثمان صاحب ایک غدار ہیں؟ جو لوگ ان کی مدد کریں گے انہیں پھانسی کیوں دی جائے گی؟ وزیر عالم شاہ کہتا ہے کہ اس نے بھاگ کر تمام الزامات قبول کر لیے۔ سلطان کی مرضی کے خلاف جانا ایک غداری نہیں تو کیا ہے؟ آپ ارطغرل غازی کے بیٹے ہیں، آپ کی ترجیح عثمان ہے یا اپنا قبیلہ؟ گندوز کہتا ہے کہ میرا قبیلہ۔ وزیر عالم شاہ کہتا ہے کہ اپنے قبیلے کو قابو میں رکھیں گندوز صاحب۔ گندوز کہتا ہے کہ قائد کے سپاہیوں کو کب چھوڑیں گے؟ عالم شاہ کہتا ہے کہ قائد کے سپاہی میرے پاس نہیں ہیں، میرے پاس عثمان کے سپاہی ہیں۔ اگر میں ان کو چھوڑوں گا تو وہ عثمان کے پیچھے جائیں گے، میں ان کو کونیاں بھیجوں گا، ان کا فیصلہ سلطان خود کریں گے۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر بتاتا ہے کہ گورنر سرائے میں آئے ہیں۔ دوسری طرف کوسس نکولا سے پوچھتا ہے کہ ماری کیسی ہے؟ نکولا جواب دیتا ہے کہ ماری میری پہلی ترجیح ہے، میں اسے اچھا محسوس کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم جانتے ہو کہ وہ تھوڑی بے وقوف ہے۔ کوسس کہتا ہے کہ ماری جو بھی کرے وہ میری بہن ہے، وقت آنے پر سمجھ جائے گی۔ اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ عثمان اور ترحان ایک خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ ترحان کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اپنی تلوار عثمان صاحب کو بچانے کے لیے چلاؤں گا۔ اسی دوران ترگت، ملن خاتون اور باقی ساتھی عثمان صاحب کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ کمر الابدال عثمان صاحب کے زخم پر مرہم لگاتے ہیں۔ عثمان صاحب ماری سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو نکولا نے کیسے اغوا کیا؟ ماری بتاتی ہے کہ آخری چیز جو مجھے یاد ہے وہ عائشہ خاتون کا لایا ہوا شربت ہے جو میں نے پیا تھا۔ جب میں بیدار ہوئی تو عالم شاہ کے سپاہیوں کے قبضے میں تھی۔ ملن خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہیں کہ سعود مشکل میں ہے۔ سلطان مسعود نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی آپ کی مدد کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ وزیر سلطان کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اس کا مقصد مجھے اکیلا چھوڑنا ہے۔ پھر عثمان صاحب پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ قبیلے میں کیا ہو رہا ہے؟ ملن خاتون بتاتی ہیں کہ وزیر نے گندوز کو قبیلے کا سردار بنا دیا ہے، گندوز وزیر کے ساتھ ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ گندوز کو سرداری کرنے دو، اور اگر اس نے حق کا ساتھ چھوڑا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر ملن خاتون بتاتی ہیں کہ سپاہیوں کو سزا دینے کے لیے کونیاں لے جایا جائے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ پھر پہلے سپاہیوں کو آزاد کرانا ہوگا۔ میں سعود جا کر وزیر کی عزت کو خاک میں ملاؤں گا اور اپنے سپاہیوں کو حاصل کروں گا۔ پھر عثمان صاحب ان سب کو اپنا منصوبہ بتاتا ہے کہ تم وزیر کے پاس جاؤ اور اطاعت کا یقین دلاؤ، اسی دوران میں سپاہیوں کو زندان سے نکالوں گا۔ پھر عثمان کمر الابدال کو کوسس کے پاس بھیجتا ہے تاکہ وہ اسے بتائے کہ ماری ہمارے پاس ہے۔ ناظرین، اس کے بعد سعود کا منظر آتا ہے، جہاں تمام سردار اور گورنر وزیر عالم شاہ کے جرگے میں شامل ہوتے ہیں۔ وزیر عالم شاہ بتاتا ہے کہ گندوز صاحب قائی قبیلے کے حقیقی سردار ہیں۔ پھر وزیر سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ سب لوگوں نے جنگ میں بہت سے سپاہیوں کو کھویا ہے، اب امن قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں آپ کو بغیر لڑائی کے امن کی پیشکش کرتا ہوں۔ آپ بہت سے فصلیں اگائیں گے اور آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ استاد داؤد پوچھتا ہے کہ آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ وزیر عالم شاہ کہتا ہے کہ ہم ایناگول میں بازار قائم کریں گے اور تاجر کونیا اور قسطنطنیہ سے یہاں تجارت کے لیے آئیں گے۔ اگر راستے اور فصیلیں محفوظ ہو جائیں اور بازار قائم ہو جائیں تو ہر کوئی امیر ہو جائے گا۔ کوسس کہتا ہے کہ بازار صرف ایناگول میں کیوں؟ ہرمانکیا یا بیلجنگ میں کیوں نہیں؟ وزیر عالم شاہ کہتا ہے کہ اگر نکولا قربانی دے تو ہرمانکیا اور بیلجک میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ جرگے کو ختم کر دیتا ہے۔ جب گندوز لوہے کی کان کے بارے میں پوچھتا ہے تو وزیر عالم جواب دیتا ہے کہ وہ کان اب سلجوق ریاست سنبھال رہی ہے۔ اس کے بعد کونور سپاہی آتا ہے اور وزیر عالم شاہ کو بتاتا ہے کہ ہم عثمان کو نہیں ڈھونڈ سکے، لیکن میں نے سپاہیوں کو جنگل میں بھیجا ہے، وہ بچ نہیں سکتا۔
وزیر عالم شاہ کہتا ہے کہ اگر تم اسے ابھی تک تلاش نہیں کر سکے تو وہ خود یہاں آئے گا، تم احتیاطی تدابیر کو بڑھا دو۔ ناظرین، اس کے بعد ہرمانکیا قلعے کا منظر آتا ہے جہاں قمر الابدال کوسس کو ملنے جاتا ہے۔ کوسس اسے پہچان لیتا ہے۔ کوسس کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے قلعہ میں قدم رکھنے کی؟ قمر الابدال کہتا ہے کہ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ماری کا زخم اب ٹھیک ہے اور وہ محفوظ ہے۔ کوسس ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تو نکولا کے پاس ہے۔ قمر الابدال بتاتا ہے کہ نکولا نے ماری کو مارنے کی کوشش کی اور ترگت نے اسے بچایا، اب وہ عثمان کے پاس ہے۔ کوسس غصے سے نکولا کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے انتقام لینے کے لیے ماری سے شادی کی، میں تم سے اس کا حساب لوں گا۔ کوسس جانے لگتا ہے تو قمر الابدال اسے روک لیتا ہے کہ عثمان صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔